إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين سبحان اللہ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، چناؤ کر لیا ہے اس کا آدم کو چنا ہے، ونوحا اور نوح کو چنا ہے، وآل ابراہیم اور ابراہیم کے خاندان کو چنا ہے، وآل عمران اور عمران کے خاندان کو چنا ہے، علی العالمین کائنات والوں پر، دنیا والوں پر، یہ سارے کون ہیں؟ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی کیا ہے؟ اولاد ہیں، یعنی خاکی ہیں، بشر ہیں، نوری نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں آل عمران کا تذکرہ آیا۔ سورت کے اندر 4 مضامین ہیں۔ کتنے جی؟ 4۔ توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ کتنے بن گئے جی؟ 4۔ توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال کو کیا کرو؟ خرچ کرو۔ سورت کا تعلق کیا ہے پچھلی سورت کے ساتھ؟ تعلق یہ ہے کہ ہم نے کہا میرے مولا، جس طرح یہودیوں نے گائے بچڑے کی عبادت کی، مشرکین عرب نے بھی کی، میرے مولا ہم بچڑے کی پوجا نہیں کریں گے، ہم کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی کریں گے۔ اور ہم آل عمران کی جس طرح عبادت کی عیسائیوں نے، ہم ویسا بھی نہیں کریں گے، بلکہ آل عمران نے جس طرح رب کو پکارا، ہم بھی اسی کو پکاریں گے۔ یہ تعلق ہے سورہ بقرہ کے ساتھ۔ اور سورت ختم ہوئی بقرہ، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہاں سورہ بقرہ ختم ہوئی، میرے مولا ہماری مدد فرما کافروں پر۔ کون ہے کافر؟ فرمایا کافر وہ ہیں جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اور جو بچڑے کی پوجا کرنے والے ہیں، اور جو نبیوں، ولیوں، بزرگوں کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ مشرک و کافر ہیں۔ ان پر ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر موجود ہے، فرمایا پروردگار نے مسئلے کو کھولا، نجران کا وفد، عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے مسجد نبوی میں، اور ان کے بڑے عاقب اور سید، یہ بڑے بڑے تھے، یہ سردار مناظرہ رسول اللہ سے کرنے لگے۔ مناظرہ کیا ہے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نائب ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھ کے انہیں سمجھایا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ۔ جنہیں تم اللہ کا نائب بنانے لگے ہو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنانے لگے ہو، دیکھو تو صحیح نا میرا اللہ کون ہے؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین میں بھی
تو فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں، معبود نہیں، معبود صرف کون ہے؟ اللہ ہی. اللہ ہی. اب توحید پر 5 شبہات آئے. کتنے؟ 5 شبہات آ رہے ہیں. پہلا شبہ جی، تم کہتے ہو اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے. حالانکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا ہے مجھے پکارو. حضرت عیسیٰ نے کہا مجھے پکارو. تو پھر تمہاری بات کیسے سچی ہو گئی ہے؟ عیسیٰ کی بھی پکار جائز ہے اور اللہ کی بھی پکار جائز ہے. جواب آیا سورہ آل عمران میں، فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. سبحان اللہ. عیسیٰ پیغمبر کی زبان سے اعلان ہے بے شک ان اللہ، بے شک اللہ تعالی ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، میری پکار نہ کرو بلکہ فاعبدوہ، اس کی پکار کرو. اب یہ جھوٹی بات لگا دی ہے، حضرت عیسیٰ کے ذمہ لگا دی ہے. قرآن نے جواب دیا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. سبحان اللہ. جس بشر کو بھی اللہ تعالی انسان کو ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کتاب دے دے، والحکم اور حکومت دے دے، والنبوۃ اور نبوت دے دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے عبادت لی، میری عبادت کرو. فرمایا ایسا تو نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. اللہ کے بن جاؤ، رب کے بن جاؤ. ہماری پوجا نہ کرو بلکہ کس کی پوجا کرو؟ اللہ کی پوجا کرو. لہذا عیسیٰ پیغمبر نے یہ نہیں کہا، لوگوں نے ان کے ذمے لگا دیا ہے. دوسرا شبہ آیا جی، تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. ہم نے کتابوں میں دیکھا ہے اور تمہارے قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کلمۃ اللہ، اور تورات و انجیل میں ہے ابن اللہ. تو معلوم ہوتا ہے عیسیٰ پیغمبر کا اللہ سے کوئی خاص تعلق ہے. تو اللہ نے انہیں اختیار دیے ہیں، وہ جو چاہے کرے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. یہ شبہ تھا مشرکوں کی طرف سے. جواب آ گیا، فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات. وہ اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کیا اتاری ہے؟ کتاب اتاری ہے. کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، متشابہات اور محکمات. متشابہات اور محکمات. متشابہات کا معنی
وہ معنی مراد حقیقت میں کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ متشابہات جیسے قرآن میں ہے ید اللہ، کیا معنی اس کا؟ اللہ کا ہاتھ۔ اب اللہ کا ہاتھ ہے نہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ رب بھی جانتا ہے۔ ہم اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ سے مراد ہے اللہ کی قدرت۔ ہاتھ اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ اب یہ متشابہات ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، کجی ہے، دیر ہے، شرک ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ کدھر جائیں گے؟ متشابہات کے پیچھے دوڑیں گے۔ اور جو لوگ راسخ علم ہیں وہ کیا کہیں گے؟ یقولون آمنا بی، جو بھی اللہ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہمارا یقین ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ سمجھ آئی؟ جو ابن اللہ یہ تم نے کہا وہ ابن اللہ نہیں ہے، جو روح اللہ ہے، جو کلمت اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ جب بن باپ کے پیدا کیا ہے تو رب نے انہیں قدرت کا نمونہ بنا دیا ہے، شاہکار بنا دیا ہے۔ یہ دوسرے شبے کا جواب آیا۔ تیسرا شبہ، 5 شبے ہیں، تیسرا شبہ ذکر کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ تیسرا شبہ یہ ہے، تم کہتے ہو نبیوں کو نہ پکارا کرو، کس کو پکارا کرو؟ اللہ ہی کو پکارا کرو۔ تو ہمیں یہ بتاؤ نا، حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور بڑھاپے میں انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا، انہیں بیٹا مل گیا۔ جو بڑھاپے میں بیٹا اپنا لے سکتا ہے وہ ہمیں بھی بیٹا دے سکتا ہے۔ یہ مشرکوں کی طرف سے کیا تھا؟ شبہ تھا۔ رب نے جواب دیا، فرمایا قرآن مجید میں زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا پیغمبر حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں وجد عندہا رزقا، وہاں کیا موجود پایا؟ رزق موجود پایا۔ مریم صدیقہ کے پاس دروازے بھی بند ہیں، تالے بھی لگے ہوئے ہیں، علاقہ بھی نہیں ہے، موسم بھی نہیں ہے، اور پھر بھی موجود ہیں، وہ پھل پڑے ہیں۔ خود کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تیرے پاس آئے ہیں؟ مریم صدیقہ جواب دے رہی ہے، قالت هو من عند اللہ، نعرہ تکبیر، میرا کوئی کمال نہیں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، یہ پھل لانے والا اور رکھنے والا میں نہیں، یہ کس کی طرف سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ وہ ہے یرزق، کرو نا، رزق دیتا ہے، یرزق رزق دیتا ہے، تاکیہ نہ لفظ نہیں کڑیاں نہ نہیں بوٹیاں نہ نہیں فلانے کپڑے کی مٹی کھاؤ، نہیں، رزق لفظ ہے۔ یہ قرآن پڑھنا، رزق کی کمی آ جائے تو رب سے مانگو، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے وہم گمان سے بھی زیادہ، بندے کے گمان سے بھی نہیں ہوتا، بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب حضرت زکریا نے یہ پھل دیکھے ہیں فوراً دماغ میں بات آئی ہے، 100
مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، بے علاقہ پھل دے سکتا ہے، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی پھل دے سکتا ہے۔ جو مریم کو پھل دے سکتا ہے وہ زکریا کو بھی پھل دے سکتا ہے۔ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہنالک ادھر ادھر نہیں ہوئے، اس سے جگہ دے اٹھے کھڑے ہو کے دعا زکریا ربہ، سبحان اللہ، زکریا نے کس کو پکارا؟ اللہ ہی کو، رب کو پکارا، موری والا پتر دین والا نہیں، حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ پتر دین والے نہیں، حضرت شہزادہ پیر رحمہ اللہ پتر دین والے نہیں۔ زکریا نے بھی رب سے مانگا ہے اور دعا کیا کی ہے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، سبحان اللہ، رب ہب لی، میں نمانا کرنا ہونا آمانا دے بخش دے، ایسا مانا لکھیا ہوتا ہے میرے رب مجھے بخش دے، میں مانا کرنا ہونا خصوصت والا رب ہب لی، میرے مولا منو گفٹ کر دے، سبحان اللہ، گفٹ جڑا سارا پسند ہوتا ہے نا، میرے مولا مجھے گفٹ کر دے، کیا دی ملت ان کا، سبحان اللہ، دیپو کتنے نے اللہ کو، ہاں کھالیاں نہیں لگے ہیں، سامنے نہیں لگے، ملت ان کا اپنی جناب سے ذریۃ طیبہ، سبحان اللہ، خالی پتر نہیں طیبہ، سبحان اللہ، جب دعا کیتا کرو تو این کیا کرو اللہ میرے کو اولاد دے، آمین، اے دعا میرے مولا میں دعا زمین میں کر رہا ہوں، بڑھاپے میں کر رہا ہوں، یہاں کوئی اور موجود نہیں ہے، پر میرا عقیدہ کیا ہے انک سمیع الدعاء، سبحان اللہ، بے شک، پکارا سنن والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی، ہاں اللہ ہی، مردے پکارا نہیں سنتے، اور زندے جب اسباب ختم ہو جان کوئی پکارا نہیں سنتے، ہر اتنی ہر وقت پکار سنن والا کون ہے؟ اللہ، اب زکریا پیغمبر نے کہا فنادت الملائکہ، فرشتے آ گئے خوشخبریاں سنانے لگے کہ زکریا کی حالت کیا تھی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حجرے میں نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، اور فوراً فرشتوں نے کہا خوشخبریاں لے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 100 سال کی عمر میں دے رہا ہوں تجھے خوشخبریاں، بیٹا دے رہا ہوں، نام بھی رکھ رہا ہوں، کیا یحییٰ، یحییٰ، جدا پتر نہ ہوتا ہوئے نا یا بچدا نہ ہوئے، وہ نیت کر کے میرے مولا میں پتر میں نام کی رکھا گا، یحییٰ رکھا گا، کہ زمانہ میں حیاتیاں والا، زندگیاں والا یحییٰ، اور کیسا بیٹا ہوگا؟ سیدہ، سبحان اللہ، سبحان رب نے ہاں اینو کہتے جے داتا منگیا پتر رب نے آخر لے خوشخبریاں تے خوشخبریاں بھی دیا، سیدہ سردار پتر ہوئے، حسورہ بڑا شرمیلا ہوئے، حیامہ والا ہوئے، حسورم و نبیہ، سبحان اللہ، نبی بھی ہوئے گئے، ایک دنیا خوشخبریاں دیتیاں نے، یہ کون دین والا؟ میرے مولا میرا پتر، تعجب آگے نا انسان ہے نا، میرا پتر میرے مولا میری حالت ہے، میں قالا ربی انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کہاں سے ہوگا؟ میری حالت کیا ہے؟ قد بلغنی الکبر، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، امراتی آخر، میری پوری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہوئی ہے، اللہ جی میرا موسم کوئی نہیں ہے،
میرا علاقہ کوئی نہیں ہے، میری زمین کوئی نہیں ہے، پتر کیوں ہو جائے گا؟ فرمایا قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ سبحان اللہ، او پیارے زکریا، گل بالکل یہی آ، پر کمال میرا ہے، میں تے تنوں تم ہی موجود ہے تے گھر والی بھی موجود ہے، میں تے بناون پیا کہ آدم نوں بن ماں پیو بنا دینا ہونا۔ سبحان اللہ، بے شک، تیرے کول دے دونوں چیزاں موجود نے، میں رب تنوں پتر بھی لگیا، میرے مولا دی شانی تے دس دے اللہ تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا۔ نشانی یہ ہوئے گی جب پتر ہون دی باری آئے گی نا تے چنگا بھلا تو ہوے گا، پر 3 دن تنوں کی لگ جائے گی، چوپ لگ جائے گی، خاموش ہو جائے گا، اشارے میں گلا کرے گا، یہ سمجھ نہیں ہونے کی ہونا ہے پتر اپنا والا اے رب دے تنوں کہتے رب ہاں زکریا تم نے کیا کرنا ہے؟ اذکر ربک، سبحان اللہ، کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر، اذکر ربک، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، بالعشی، شام بھی کہ صبح بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اب شبے کا جواب آیا، زکریا تو خود کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، جو رب زکریا کو دینے والا ہے، تم بھی مانگو وہ تمہیں بھی اولاد یہ دے گا۔ یہ شبہات میں سے جواب آیا۔ اب صرف ایک ذکر کرتا ہوں، رسالت پہ شبہ۔ رسالت پہ شبہ کیا آیا؟ کہنے لگے کہ یہ سچا پیغمبر نہیں ہے۔ کیوں سچا پیغمبر نہیں ہے؟ پہلے نبیوں کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ اس نبی کا قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ۔ یہ نبیوں سے ملتا نہیں ہے۔ قرآن آیا شبہ کا جواب دینے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سبحان اللہ، پہلا گھر جڑا اللہ نے بنایا ہے روئے زمین دے اوتے، وہ کتنے بنایا ہے؟ مکہ، مکے دے وچ بنایا ہے، او کیے وہدی للعالمین، سبحان اللہ، کائنات والے واسطے کیے ہدایت بنایا اللہ نے۔ لہذا پہلا گھر بھی یہ تے آخری نبی بھی اے یہ تے آخری قبلہ بھی اے یہ سچا پیغمبر ہے۔ اے رسالت تے شبہ ہے، دل تے کرتا ہے کہ شبہات ہے نے رسالت کے اوپر، جے یہ سچا نبی ہونا نا تے کوہت دے وچ اینو شکست نہ ہوندی، اے شبہ ہی کافراں دی طرف تے جواب رب نے دیا ہے، اے فتح تے شکست نبی کے ہاتھ وچ نہیں ہے۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، سبحان اللہ، بے شک، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے پھر تمہیں کوئی مغلوب کرنے والا نہیں۔ کہ مدد کدی طرفوں آندی ہے؟ من نصر الا من عند اللہ، مدد کدی طرفوں آندی ہے؟ اللہ کی طرفوں۔ بس آخری گل کرن لگیا، نہ کرانا تو منو بھی مزہ نہیں آتا، سورہ آل عمران کا بھی مزہ پورا نہیں ہوتا۔ وہ گل کی ہے، میرے نبی شکست ہوئی ہے، جنگ کا نقشہ تے بدلیا ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے نے تے او چوٹی دے اوتے جڑے سن وی تھلے آ گئے نے، انہاں وچوں بھی شہید ہو گئے نے تے میرے نبی دل ڈاڈا دکھدا پیا ہے، میرا چچا حمزہ بھی شہید ہو گیا ہے، بڑے بڑے اور صحابہ شہید ہو گئے نے، آج تو بعد انہاں صحابہ نوں نیڑے نہیں میں دینا، دور کرنا ہے، نہ میرے نبی نہ تو کیا کرنا ہے؟ فاعف عنہم، سبحان اللہ، میرے نبی انہاں صحابہ کو معاف کر دے، واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ سے تو بخشش مانگ، وشاورہم فی الامر،
آئندہ مشرق کی کرنا ہے شامل کریو تے سونے نبی یاد رکھیو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جدو تسی پکا ارادہ کر لو ساتھیاں تے بھروسہ نہیں کرنا کدھر تے کرنا ہے اللہ تے بھروسہ کرنا ہے سورت ختم ہوئی ہے اس جملے پہ آگے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا ورابطوا اہل ایمان اصبروا جتنے بھی حالات آ جان کی کرنا ہے صبر کرنا ہے والصابروا ایک دوسرے کو صبر کی کرنی ہے تلقین بھی کرنی ہے ورابطوا جہاد کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ ہر دم کمر بستہ رہنا ہے واتقوا اللہ کدھر کو ڈرنا ہے اللہ کو ڈرنا ہے جی اللہ کو ڈرے اور لعلکم تفلحون تسی کی ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے یہ تھوڑا سا نقشہ پیش کیا ہے سورہ آل عمران کا زندگی رہی تو کل کون سی صورت آئے گی سورہ النساء کنہ دے حقوق ہاں کل ہے میرا جسم پہ میری مرضی ہے حقوق چاہیے میں کل سورہ النساء انشاءاللہ حقوق پڑھ گے انشاءاللہ